اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو خاتم النبیین ہیں، جو خاتم المرسلین ہیں، کہ جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آل بیت پر، آل محمد پر۔ السلام علیکم، میرا نام ہے مومنہ مہربان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پیر کامل۔ آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ عید الفطر کا چاند دیکھ کر آپ نے انا اعطینا کل کوثر کی کس طرح سے آپ نے تسبیح پڑھنی ہے، تسبیح کے دانوں پر آپ نے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے جو آپ کی بڑی سے بڑی مشکل کو حل کروائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ضرور اس کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک بھائی کا سچا واقعہ بھی میں آپ سے ذکر کروں گی جن کو اللہ کریم نے ایسے عطا فرمایا کہ ان کی خود کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اللہ کریم اس طرح سے اس کی مدد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بے شک اللہ کریم ہر چیز پر قادر ہیں۔ ویڈیو کو غور اور توجہ سے سنیے گا تاکہ آپ مکمل طور پر مستفید ہو سکیں۔ ویڈیو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، یہ آسمانوں پر اللہ کریم اس رات کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارتے ہیں۔ فرشتوں میں بھی اس کو لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، یعنی کہ انعام کی رات۔ اس رات میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داریاں پوری ہو گئی ہیں، ہم نے رمضان کے روزے رکھ لیے ہیں، لیکن آج کی رات ہی تو انعام کی رات ہے۔ آج کی رات میں کیے گئے آپ کے اعمال، آپ نے جو بھی عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی وہ آپ کو انعام و اکرام دلوائے گا۔ آج کی رات کو غفلت میں نہیں گزارنا ہے بلکہ اس طرح سے گزارنا ہے کہ اللہ کریم کی آپ پر کرم نوازیاں ہو جائیں جو آپ نے پورا مہینہ میں محنت کی ہے، تو آج کی رات میں، آج انعام کی رات میں آپ کو اس پوری کی پوری محنت کا جو اجر ہے وہ آج آپ کو مل جائے انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے ضرور اس عمل کو جو میں آپ سے ذکر کروں گی اس کو ضرور کرنا ہے، کیونکہ ہر کوئی انسان غافل ہو جائے گا کہ رمضان مبارک تو ختم ہو گیا ہے، لیکن اس رات میں عبادت کرنے والے کو لیلۃ القدر کی طرح ثواب دیا جاتا ہے۔ اس رات میں عبادت کا ثواب لیلۃ القدر کی طرح ہی ملتا ہے، کیونکہ اس رات میں آپ پر جو انعام و اکرام اللہ کریم نے کرنے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ اس کی جب صبح ہوتی ہے اور تمام جب جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں جب وہ مسجدوں کی طرف روانہ ہوتے ہیں عید الفطر کی نماز پڑھنے کے لیے، تو اللہ کریم فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں نے ان کو ان کے روزے کے بدلہ سے، ان کے روزہ رکھنے کے بدلہ میں، عوض میں نے ان کی بخشش فرما دی ہے کہ بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں، اور انشاءاللہ آج کے دن یہ مجھ سے جو مانگیں گے میں ان کو عطا کروں گا۔ اے فرشتوں تم گواہ رہنا کہ میں ان کی ہر جائز حاجت کو پورا فرماؤں گا۔ انشاءاللہ اگر آپ اس میں یہ عمل کر لیتے ہیں جو میں آپ سے ذکر کروں گی تو آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، اللہ کریم آپ پر کرم نوازیاں فرمائیں گے، کیونکہ یہ سورۃ الکوثر کا ایسا عمل ہے جو بھی اس کو انشاءاللہ تعالی اس رات میں کرے گا تو اللہ تعالی اس پر اپنی کرم نوازیاں فرمائیں گے۔ آپ نے بہت ہی آسان سا عمل ہے، آپ کے ساتھ اس عمل کو ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا مجھے پہلی مرتبہ سن رہے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر آپ مزید اپڈیٹس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن کے ساتھ جو بیل نوٹیفیکیشن کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچتی رہے۔ عید کے چاند کو دیکھ کر اگر چاند نہیں بھی نظر آیا ہے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں، یا مغرب کی نماز کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ مغرب کی نماز کے بعد چاند نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے 2 رکعت نفل پڑھنے ہیں عام نماز کی طرح، پھر اس کے بعد آپ نے وہیں پر مصلی پر بیٹھ جانا ہے۔ اول و آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے تسبیح کے دانوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم سمیت آپ نے 100 مرتبہ انا اعطینا کل کوثر کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی سورۃ الکوثر کو آپ نے مکمل طور پر پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس کو اللہ کریم کے آگے گواہی رکھ کر، یعنی آپ نے اس سورہ کو اللہ کریم کے آگے گواہی کے طور پر رکھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہتے ہیں کہ میں نے ان کی تمام خواہشات کو پورا فرما دیا، آج یہ بخشائے گھروں کو جائیں گے۔ تو آپ نے یہ عمل جو ہے وہ کرنے کے بعد اللہ کریم سے دعا کرنی ہے کہ یا پاک پروردگار
بے شک ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے۔ عید تو وہ دن ہوتا ہے جب آپ کی کرم نوازیاں مومنین پر برسائی جاتی ہیں۔ یا پاک پروردگار مجھ پر بھی اپنی کرم نوازی فرمائے۔ ایک بھائی کا سچا واقعہ، ان کی کارگزاری میں آپ سے ذکر کروں گی۔ اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کوئی دعائیں ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں کو جو ہے وہ شامل حال کیا جائے اور تمام پڑھنے والے بھی آپ کی دعاؤں پر آمین کہیں، تو کمنٹ میں اپنی دعا ضرور لکھ دیجیے۔ انشاءاللہ آپ کی دعاؤں کو اللہ کریم لوگوں کے زبانوں سے ادا فرمائیں گے اور آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اس سے پہلے بھائی کا واقعہ میں آپ سے ذکر کروں کہ ان بھائی کو پیسوں کی ضرورت تھی، بہت اشد ضرورت تھی، اور وہ ہمیشہ سرات اور حاجت کے ذریعہ سے ہی ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ سے حل کروایا کرتے تھے، خواہ کوئی سی انسان کے ساتھ ان کا معاملہ ہو یا اللہ کریم سے کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ ہو۔ تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے تقریباً 10 سے 12 لاکھ کی ضرورت تھی، اور یہ ہر بندے کا ایمان، ہر بندے کا یقین اللہ کی ذات پر ایسا نہیں ہوتا جیسا ان بھائی کا تھا۔ تو مسجد میں جاتے، 2 رکعت نفل ادا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر دعا کرتے کہ میرے پاک پروردگار میری اس ضرورت کو پورا فرما دے اپنے خزانوں سے، بے شک میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اس کو پورا کر سکوں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی 2 دن ہی ہوئے تھے ان کو اس طرح سے رو کر اللہ سے مانگتے ہوئے۔ تو تیسرے دن وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں دعا مانگ رہے تھے، اور ایک شخص کافی دیر سے ان کو گھور رہا تھا، دیکھ رہا تھا دور سے، پھر ان کے قریب آیا اور بیٹھا اور کہنے لگا کہ آپ کا نام عبد الرزاق ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں میرا نام عبد الرزاق ہے۔ تو کہنے لگے میں 3 دن سے مختلف مساجد میں آپ کو تلاش کر رہا ہوں، اور ایک خواب میں بتانے والے نے مجھے بتایا کہ میرا بندہ عبد الرزاق نامی ایک مسجد میں بیٹھا مدد کے لیے پکار رہا ہے، تو آپ جا کر اس کو اتنے پیسے پہنچا دیں۔ تو اس کے ہاتھ میں ایک کالا سا بیگ بھی تھا جس کے اندر پیسے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرے رونٹے کھڑے ہو گئے کہ واقعی اللہ کی مدد مجھے آن پہنچی اور اللہ کریم نے میری مدد فرما دی۔ اور جب انہوں نے گھر جا کر وہ پیسے کھولے، اور کہتے میں آج بھی جب کسی کو یہ واقعہ سناتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ جب کسی کو اللہ کی ذات پر یقین آ جاتا ہے، اللہ کی ذات سے یقین سے مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے خوابوں میں اس کی مدد فرماتے ہیں، کسی کو بھی ذریعہ بنا کر اس کی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ تو آپ نے اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے اور یقین کے ساتھ کرنی ہے کہ میرے اللہ آج انعام کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ ہے، میرے پاک پروردگار آج کی رات میں ایسے انعام و اکرام مجھ پر کیجئے کہ کسی بھی قسم کی ضرورت ہے میری تو اس کو پورا فرما دیجئے، مجھے ہر قسم کی پریشانی سے نکالیے۔ جو آپ کی پریشانی ہے آپ اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر رو کر آپ مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو ختم فرمائیں گے اور آپ کو ضرور بضرور عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ان بھائی کی طرح اللہ تعالیٰ آپ کی یقین کو بھی کامل فرمائے۔ میری دعا ہے میرے ہر سننے والے کی یقین کو اللہ کریم اتنا کامل فرمائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا آ جائے، کیونکہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اللہ کریم کی ذات کے پاس خزانے ہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ التجائیں، وہ دعائیں، وہ صدائیں اللہ سے مانگیں کہ کس طرح سے اللہ کو پکارا جائے اور اللہ کریم آپ کی حاجت روائی فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔